بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں ایثار کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا کہ انسان کی زندگی میں ایثار کا کیا مقام ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دینا ایثار کہلاتا ہے، قربانی ہے یہ، اور دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی ایثار ہے۔ ایثار میں انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ عام طور پر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور ان پہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، برتر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور دین اسلام کی بھی روح یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے تاکہ تکبر اور غرور سے محفوظ رہ سکیں۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان مبارکہ ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی اسے کھینچے گا یعنی کوئی متکبر بنے گا، تکبر کرے گا، تو میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دیتا ہے، یعنی انسان دوسروں کی بھوک کا احساس اپنے اندر اس قدر پیدا کر لے کہ اسے دوسروں کو کھلا کر اپنے تسکین، اپنے اس کا جو جذبہ قربانی ہے اس کی تسکین ہو سکے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ کیونکہ کسی بھی انسان کے بھوکے ہونے کے احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے روزے انسان پہ، مسلمانوں پہ فرض ہیں کہ ان کو بھوکا رہ کر یہ احساس ہو کہ بھوک میں انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، تاکہ وہ اگر کسی ایسے موقع پہ کہ اگر اس کو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنا کھانا پورا کر رہا ہے اور اس صورت میں وہ دوسروں کو کھلا دے، کسی بھوکے کو کھلا دے، تو یہ بہت بڑا اثار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ خود تو آرام سے رہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہے۔ تو اس سلسلے میں بھی بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کا اور بڑوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بچوں کے لیے جو ماں باپ نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، بچوں کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ والدین نے جوانی میں ان کے لیے جو تکالیف اٹھائیں، تو اب ان کی چونکہ تکالیف اٹھانے سے کی قابل نہیں ہے، تو ان کی تکلیف کو پہچانیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی راحت کا خیال رکھیں اور خود تکلیفیں اٹھائیں۔ چوتھی بات یہ کہ خود تواضع اختیار کر کے دوسروں کی عزت افزائی کرتا ہے، یعنی تواضع انکساری ہے، عاجزی ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا۔ اس سے انسان کے اندر ایک خود اعتمادی اور دوسروں کی عزت اور معاشرے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو اس سے تواضع اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے لباس پہ، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ، کسی بھی چیز پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دولت ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، تو اسے کم تر سمجھے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور لوگوں کے نظروں میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سلام کرنا ہو تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا اسے سلام کرے، اور اگر کوئی رتبے میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ ہمیں سلام کرے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے۔ تو اس لیے سلام میں پہل کرنا ایک بہت بڑی ضرورت ہے، دوسروں کی رسپیکٹ کرنے کے لیے، تواضع اختیار کرنے کے لیے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے، اور اپنے نفس کو تکبر سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی عزت کی جائے اور سلام میں پہل کی جائے۔ پانچویں بات یہ کہ خود قناعت کر کے رضائے الہی کے لیے اپنا مال اور دولت کو دوسرے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرتا ہے، ایسا جو احسار کرنا چاہتا ہے یا احسار کرتا ہے،
یعنی اسے خود بھی ضرورت ہے، مگر وہ دوسروں کی ضرورت کو دیکھ کر اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیتا اور دوسروں کو کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قناعت کر کے اپنی ضرورتوں کو کم کر کے ان پر خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا بھی اللہ کے حضور بہت بڑا رتبہ ہے۔ لازمی بات ہے، دنیا آخرت کی یہ بنائی گئی ہے، جو دنیا میں عمل ہم کریں گے آخرت میں اسی کا حساب ہمیں دینا ہے اور اسی کا اجر ہم نے پانا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارکہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں دنیا ہی میں سب کچھ ان کو مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں قربانی دینی ہوگی، اثار سے کام لینا ہوگا، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور صرف ایک ہی انسان کا نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا بھی عمل انسان کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کرے گا اس کے لیے بہت ہے اللہ کے ہاں اجر۔ بے شک اللہ بہت فضل کرنے والا اور مہربان ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔